دنیا میں، پاکستان میں بھی اور دنیا میں ایک ہلچل ہے پاکستان کے الیکشنز کو لے کے کہ کیا ہوگا۔ 19 فروری 2024 کو عدالت عظمیٰ کا کھڑاک دکھائی دے گا۔ کیونکہ دکانوں سے مٹھائی نہیں نکلی، کیوں؟ چور کی داڑھی میں تنکا۔ اب ان کو پتہ چل جائے گا، وہ ہار جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ پاک حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ میں ہوں انٹرنیشنل پامسٹ اسٹرالوجر اینڈ ایڈوکیٹ ام شہزاد خان۔ بے شمار پیشن گوئیاں آپ کو پتہ ہے میں کرتا آ رہا ہوں، اور سیاست پہ کافی کرتا ہوں۔ باقی دنیا کی تو بے شمار ٹھیک ہے وہ پیشن گوئیاں، لیکن آج کل ہمارے ملک پاکستان میں جو سیاست ہے وہ کبھی رائٹ ہو جاتی ہے، کبھی لیفٹ ہو جاتی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کو۔ میں نے ایک بات کی تھی کہ 8 کا ڈیجٹ مجھے پسند نہیں۔ 8 فروری کا جو الیکشن ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا، اس میں لڑائی جھگڑے، لیکن لوگ مانتے ہی نہیں۔ دیکھا بھی رات میں کیا ہوا، پورا پاکستان باہر نکل آیا، اور آج تو کمشنر صاحب بھی بول پڑے راولپنڈی کے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک دفعہ آج سے 8-10 دن پہلے نجی چینلز پہ 2-3 لوگوں کو سلوٹ کیا تھا۔ ایک تھے خالد پرویز صاحب، وہ ڈی سی تھے، انہوں نے کہا جی کہ میں استعفیٰ دے دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، میں 2 نمبر نہیں کروں۔ میں نے قوم کی طرف سے اپنی طرف سے سلام پیش کیا۔ ایک ڈی پی او تھے احمد محی الدین، انہوں نے کہا میں 2 نمبر نہیں کروں، انہوں نے بلکہ مار بھی کھائی۔ یہ تھے، میں نے کہا وہ مرد مجاہد تھے۔ آج جو تھے کمشنر صاحب نے لب کشائی کر دی اور کہہ دیا جی میرے پہ پریشر یہ وہ، تو کہتے ہیں کہ میں جو ہے مجھے سزا دے دیں یا پھانسی دے دیں، ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ خیر یہ معاملہ تو اب عدالتی ہو گیا ہے۔ ایک بات کی تھی میں نے، یہ کہا تھا کہ جو آج 17/2/2024 ان تمام ڈیجٹس کو کاؤنٹ کریں تو یہ 9 بنتا، اور 9 نمبر خان کا ہے۔ میں کہا آج احتجاج بھی تھا، ملکی ہڑتال بھی، اور ٹائمنگ بھی میں نے ایک چینل پہ کہا تھا کہ 3 سے 4 بجے کا ٹائم اتنا اچھا نہیں، اس میں سلمان اکرم راجہ گرفتار بھی ہوئے، لیکن وہ خیر پرچہ بھی ہو گیا، لیکن وہ بیل ہو جائے گی، اس کی ٹینشن نہیں ہے، لیکن اس کے بعد ہر چیز سموتھ ہو گئی۔ اب بات اگلی یہ ہے، پیر پگاڑو صاحب خود پیر ہیں، خان صاحب کے ساتھ انہوں نے کہا اگر وہ چور ہے تو ہم بھی چور ہیں، سارے چور ہیں۔ تو خیر میں نے ایک بات اور کی تھی آج سے 8-10 دن پہلے کہ خان کو پیر مانو، اس سیاست کا پیر ہو گیا ہے، اور دیکھ لو سارے پیر جو ہیں خان کو مانتے ہیں۔ خان نیلسن منڈیلا سے آگے نکل گیا، لیکن قوم کو نیلسن منڈیلا بنا گیا، اور کمشنر صاحب بھی آج نیلسن منڈیلا بن گیا۔ اچھا، اس کے بعد جو بات کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اب 19 فروری 2024 سپریم کورٹ پہ الیکشنز کے حوالے سے کیس ہے۔ اب وہ اگر آپ یاد ہوگا، وہ ایک بابر صاحب تھے، انہوں نے سمبل، ایک وکیل صاحب تھے، انہوں نے بلے کے سمبل کے متعلق بات کر دی کہ یہ جی انٹرا پارٹی الیکشن وغیرہ، اور پھر سپریم کورٹ سے وہ بلہ چلا گیا۔ لیکن اب ایک عام شہری نے آگسٹ سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکایا ہے، اور اس نے کہا کہ الیکشن متنازع ہے، مفہوم بیان کیا تھا 19 فروری کو اگر ہم غور کریں 19/2/2024 تو یہ بنتا ہے 20۔ یہ بھی خان کا لکی ڈیجٹ ہے۔ خان کے لکی ڈیجٹ آپ کو یاد ہے، یاد ہو گئے ہوں گے، 2، 7 اور 9۔ آج 9 میں بھی خان کی کامیابی دیکھی۔ اب 19 تاریخ کو 2 بن رہی ہے، دکی آ رہی ہے۔ اس میں یہ ہوگا جو پوری دنیا میں، پاکستان میں بھی اور دنیا میں ایک ہلچل ہے پاکستان کے الیکشنز کو لے کے کہ کیا ہوگا۔ دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ عدالتیں جو ہوتی ہیں الیکشن کمیشن کو ڈائریکشنز نہیں دیتی، ٹھیک ہے، لیکن اب ستارے جو کہتے ہیں، کیونکہ اس سال کا منگل جو ہے وہ بادشاہ ہے، اور عمران خان خود منگل سے ہے تو وہ بادشاہ ہے، اور آپ کو چاہے ماننے چاہے نہ ماننے وہ بادشاہ ہی ہے۔ اب وہ قوم نہیں، مشرق کا سورج بھی ہے۔ اب جو 19 فروری 2024 کو کیا ہوگا،
وہ یہ ہوگا کہ اگست سپریم کورٹ بڑا ٹھوک کے فیصلہ کرے، اور ایسا اب سارا بوجھ اگست سپریم کورٹ کی طرف ہے، پوری قوم کی نگاہیں اگست سپریم کورٹ کی طرف ہے۔ میں نے ہمیشہ یہی کہا کہ اگست سپریم کورٹ سے انصاف ملے گا، عدالت عالیہ سے ملے گا، ہمیشہ کہا۔ لوگ مجھے اکثر چھیڑتے تھے بیچ میں، کتھے گئی تاڈی اگست سپریم کورٹ، کتھے گئی تاڈی ایپیکس سپریم کورٹ، کتھے گئی تاڈی عدالت عظمیٰ۔ اب آپ کو 19 فروری 2024 کو عدالت عظمیٰ کا کھڑاک دکھائی دے گا۔ وہ ایسے فیصلے ہوں گے، اس پہ عمل ہوں گے جس سے پوری قوم جو بکھر چکی ہے، گروہوں میں تقسیم، وہ متحد ہو جائے گی ایک بات۔ لیکن عمران خان نے تو قوم متحد کر دی، 2-3 پارٹیاں ایسی جو اڑی ہوئی ہیں وہ الگ چیز ہے، وہ توڑ پھوڑ میں ہی رہی۔ چلے خیر، اصل بات ایک جو ہارے ہوئے کینڈیڈیٹس ہیں ان کی جو بارے میں فارم 45 کے حوالے سے جو بات ہے وہ بڑی اہم ہوگی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں آگے سیٹیں ملیں گی اور قوم جو ہے خوش ہو جائے گی، ہارے والے جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ بھی خوش ہو جائیں گے۔ جو جیتے والے ہیں انہوں نے مٹھائی بھی نہیں بانٹی ابھی تک، جیت کے بھی نہیں بانٹی۔ پہلی دفعہ ہوا کہ دکانوں سے مٹھائی نہیں نکلی، کیوں؟ چور کی داڑھی میں تنکا۔ اب ان کو پتہ چل جائے گا، وہ ہار جائیں گے، کیونکہ میں نے اگست سپریم کورٹ کا ہے۔ اور آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ مجھے 1-1.5 مہینہ ہو گیا ہے یہی آیت پڑھ رہا ہوں، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان۔ کیوں؟ کہ اب آپ کو عدل دکھائی دے گا، احسان دکھائی دے گا، ہر چیز دکھائی دے گی۔ اس کے بعد جو ہے وہ کہ خان صاحب کی بھی ڈیٹ آ رہی ہے 20 فروری 2024، توشہ خانہ اور سائفر کے حوالے سے۔ نیچے اور بھی کیس ہیں، کیونکہ میں نے تو کہا ہے پہلے بھی کہ عمران خان صاحب اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان دونوں کے زائچوں میں کیا کہتے ہیں ملتے ہیں آپس میں۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ بھی کلیئر ہوتے جا رہے ہیں، ادھر عمران خان بھی کلیئر ہوتے جائیں گے، کیسز زیادہ ہیں، بیلز ہوتی جائیں گی۔ اور یہ میں نے ایک بات اور بتا دوں پوری قوم کو اور اوورسیز پاکستانیوں کو میں کہنا چاہ رہا ہوں، پاکستان خاص طور پہ اس وقت ٹھیک ہے ہم فصلیں ساری اگاتے ہیں لیکن پھول بھی اگائیں، ساتھ ہی شروع کر دیں اگانے، لگائیں گلاب کے، لگائیں جو بھی آپ پسند کرتے ہیں لگانے، کیونکہ خان آ رہا ہے، جلد آئے گا۔ اور کیونکہ پھول کم ہو جائیں گے پوری قوم اوورسیز پاکستانی اس کا استقبال کریں گے، اور وہ نیلسن منڈیلا سے بڑا ہو چکا ہے، وہ جلد آئے گا، جلد آئے گا۔ پرچے جو ہیں جتنے بھی ہوئے ہیں وہ سامنے آتے جائیں گے، اور سزائیں جو بھی ہوں اس میں بیلز ہوتی جائیں گی۔ یہ 14 سال 7 سال 10 سال والے معاملات دیکھنا، کیسز ریمانڈ بھی ہوں گے، اور اس پہ بھی پروسیجر اڈاپٹ ہوگا، اور چھوٹی سزائیں بنے گی، خان کی بیل ہونی شروع ہوگی۔ یہ قوم کو میں مبارکباد دے رہا ہوں کہ اب ٹائم آ گیا ہے۔ باؤ جی میں نے کہا تھا 5 جو ہے فروری کے بعد وہ ڈاؤن ہونا شروع ہوں گے، کیونکہ منگل کی نظر ہے ان کے اوپر، جس کی وجہ سے 13 فروری کو میں نے کہا تھا یہ کمبھ راشی والے جو شہباز شریف صاحب ہیں یہ فیصلے نہیں کر پائیں گے، بڑے الجھ جائیں گے، تو وہ کیونکہ ادھر بھی منگل کی نظر، تو اس کی وجہ سے ڈیمیج ہو رہے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کو سورج کی وجہ سے تھوڑی بہتری ہے، اس لیے وہ ابھی تک مضبوطی دکھائی دے رہی ہے وزارت اعلیٰ کے حوالے سے، لیکن وہ حکومت چلا نہیں پائیں گی پنجاب کو، کیونکہ اپوزیشن بہت اسٹرانگ ملے گی۔ اب باؤ جی جو ہیں میں نے آج سے 8-10 دن پہلے بھی کہا تھا، آج پھر رپیٹ کر رہا ہوں کہ باؤ جی علاج کروانے چلے جائیں گے ملک سے باہر، کیونکہ انہوں نے ہاسپٹل یہاں پہ بنایا۔ علاج تو ظاہر ہے میں نے جو دیکھا ہے اپنی زندگی میں، بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاسپٹل بڑے ہوتے ہیں، ان کی ڈیزیز بھی ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے ملکوں میں نہیں پیدا ہوتی ہیں، باہر ہی ہوتی ہیں، اس کے علاج بھی باہر ہوتے ہیں۔ وہ تو صرف ایک عمران خان ہے جو اگر اس کو کوئی بھی بیماری ہو تو وہ شوکت خانے میں جاتا ہے، اور پوری قوم کا سر فخر بلند ہوتا ہے، کسی کو کینسر ہو تو وہ شوکت خانے میں جاتا ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارا علاج نہیں ہوتا کینسر میں، تو اس کی بات بھی میں بتا دوں، جو لاسٹ اسٹیج پہ ہوتا ہے نا کینسر کا مریض، تو اس کو پھر وہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ گھر لے دیں، جو بچنے والے ہوتے ہیں اس کی پوری ٹریٹمنٹ ہوتی ہے۔ یہ سچائی ہے، 2 نمبری نہیں۔ اس وجہ سے میری والدہ کو شفا ملی ہے، مجھے الحمدللہ یہ یاد ہے۔ اچھا خیر، کہنے کا
مطلب یہ ہے کہ آئندہ آنے والا ٹائم قوم کے لیے خوشی کا ہے، اور اس میں یہ کوشش کریں کہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا ہے، انصاف کا بول بالا ہوگا۔ پیشن گوئی میں نے دے دی ہے کہ اعلیٰ عدلیہ نہیں، اگست سپریم کورٹ، اب ٹائم اگست سپریم کورٹ کا ہے، وہاں سے متنازع الیکشنز کے حوالے سے قوم خوشی دیکھے گی انشاءاللہ۔ اگر یہ الیکشنز متنازع پہ اگست سپریم کورٹ فیصلہ نہیں دیتی تو پھر تمام ملک کے کینڈیڈیٹ، سیاستدان اور یہ عوام مشکلات میں آئے گی۔ تو اس لیے میں نے پیشن گوئی دینی تھی، وہ میں نے دے دی۔ کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔